وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن کی آزادگی ہے، اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقے کے معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازم ہے۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے، تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کی آزادگی، بس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مؤمن کو قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قتل خطا کی دیت اور قتل عمد کی وعید کا بیان۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کسی حال میں اپنے مسلمان بھائی کا خون ناحق کرے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہو، خون بہانا حلال نہیں، مگر 3 حالتوں میں۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرے دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، جماعت سے فرقت کرنے والا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کسی سے واقع ہو جائے تو رعایا میں سے کسی کو اس کے قتل کا اختیار نہیں، امام یا نائب امام کا یہ منصب ہے۔ اس کے بعد استثناء منقطع ہے۔ عرب شاعروں کے کلام میں بھی اس قسم کے استثناء بہت سے ملتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک قول تو یہ مروی ہے کہ عیاش ابن ابی ربیعہ جو ابو جہل کا ماں کی طرف سے بھائی تھا، جس کی ماں کا نام اسما بنت مخرمہ تھا، اس کے بارے میں اتری ہے۔ اس نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا جیسے وہ اسلام لانے کی وجہ سے سزائیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی جان لے لی۔ ان کا نام حارث ابن یزید غامدی تھا۔ عیاش رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خارہ رہ گیا اور انہوں نے ٹھان لی کہ موقع پا کر اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد قاتل کو بھی اسلام کی ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت بھی کر لی، لیکن عیاش رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہ تھا۔ فتح مکہ والے دن یہ ان کی نظر پڑ گئے، یہ جان کر یہ اب تک کفر پر ہیں، ان پر اچانک حملہ کر دیا اور قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے ایک شخص کافر پر حملہ کیا، تلوار تانی ہی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کی تلوار چل گئی اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان ہوا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنا ہی عذر بیان کیا، اس نے صرف جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر فرمانے لگے، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، لیکن وہاں نام دوسرے صحابی کا ہے۔ پھر قتل خطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں 2 چیزیں واجب ہیں، ایک تو غلام آزاد کرنا، دوسرے دیت دینا۔ اس غلام کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ ایماندار ہو، کافر کو آزاد کرنا کافی نہ ہوگا۔
چھوٹا نابالغ بچہ بھی کافی نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے ارادے سے ایمان کا قصد کرنے والا اور اتنی عمر کا نہ ہو۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری سیاہ فام باندی کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر یہ مسلمان ہو تو میں اسے آزاد کر دوں۔ رسول اللہ نے اس باندی سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس باندی نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا اس بات کی بھی گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بھی تو قائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو۔ اس کی اسناد صحیح ہے اور صحابی کون تھے اس کا مخفی رہنا سند میں مضر نہیں۔ یہ روایت حدیث کی اور بہت سی کتابوں میں اس طرح بھی ہے کہ رسول اللہ نے اس باندی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمانوں میں، یعنی اوپر کی طرف۔ دریافت کیا، میں کون ہوں؟ جواب دیا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ ایماندار ہے۔ بس ایک تو گردن آزاد کرنا واجب ہے، دوسرے خون بہا دینا جو مقتول کے گھر والوں کو سونپ دیا جائے گا، یہ عوض ہے ان کے مقتول کا۔ یہ دیت 100 اونٹ ہے 5 قسموں کے، 20 تو دوسری سال کی عمر کی اونٹنیاں اور 20 اسی عمر کے اونٹ اور 20 تیسرے سال میں لگی ہوئی اونٹنیاں اور 20 5ویں سال میں لگی ہوئی اور 20 چوتھے سال میں لگی ہوئی۔ یہی فیصلہ قتل خطا کے خون بہا کا رسول اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ حدیث بروایت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے موقوف بھی مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دیت 4/4 میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ خون بہا قاتل کے عاقلہ اور اس کے عصبہ یعنی وارثوں کے بعد کے قریبی رشتہ داروں پر ہے، اس کے اپنے مال پر نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اس امر میں کسی کو مخالف نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے دیت کا فیصلہ انہی لوگوں پر کیا ہے، اور یہ حدیث خاصہ میں کثرت سے ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ جن احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بہت سی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حذیل قبیلے کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں، ایک نے دوسری کو ایک پتھر مارا، وہ حاملہ تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ بھی مر گئی۔ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کے عوض تو ایک جان یعنی لونڈی یا غلام، اور عورت مقتولہ یعنی قتل ہو جانے والی عورت کے بدلے دیت، اور وہ دیت قاتلہ یعنی قتل کرنے والی عورت کے حقیقی وارثوں کے رشتہ داروں کے ذمے ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قتل عمد خطا سے ہو وہ بھی حکم میں خطائے محض کے ہے، یعنی دیت کے اعتبار سے۔ ہاں، اس میں تقسیم ثلث پر ہوگی، 3 حصے ہوں گے، کیونکہ اس میں شباہت عمد یعنی بالقصد بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بنو خزیمہ کی جنگ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جا کر انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے دعوت تو قبول کر لی، لیکن بوجہ ناداستگی بجائے اسلمنا یعنی ہم مسلمان ہونے کے صبانا کہا، یعنی ہم بے دین ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، خالد کے اس فعل سے میں اپنی بیزاری اور براءت آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں بھیجا کہ جاؤ ان کے مقتولوں کی دیت چکاؤ، اور جو ان کا مالی نقصان ہوا ہو اسے بھی کوڑی کوڑی چکاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام یا نائب امام کی خطا کا بوجھ بیت المال پر ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، خون بہا جو واجب ہے، اگر اولیاء مقتول از خود اس سے داست برداری کریں تو انہیں اختیار ہے، وہ بطور صدقے کے اسے معاف کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتول مسلمان ہو لیکن اس کے اولیاء حربی کافر ہوں یعنی جنگ و جدال کرنے والے کفار، تو قاتل پر دیت نہیں۔ قاتل پر اس صورت میں صرف آزادگی گردن ہے، اور اگر اس کے ولی وارث اس قوم میں سے ہوں جن سے تمہاری صلح اور عہد و پیما ہے تو دیت دینی پڑے گی۔ اگر مقتول مؤمن تھا تو کامل خون بہا، اور اگر مقتول کافر تھا تو بعض کے نزدیک تو پوری دیت ہے، بعض کے نزدیک آدھی، بعض کے نزدیک تہائی، تفصیل کتب احکام میں ملاحظہ ہو۔
اور قاتل پر مؤمن بردے کو آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ اگر کسی کو اس کی طاقت بوجہ مفلسی کے نہ ہو تو اس کے ذمے 2 مہینے کے روزے ہیں جو لگاتار پے در پے رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی شرعی عذر مثلا بیماری یا حیض یا نفاس کے بغیر کوئی روزہ بیچ میں سے چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ سفر کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بھی شرعی عذر ہے، دوسرے یہ کہ عذر نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قتل خطا کی توبہ کی یہ صورت ہے کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو روزے رکھ لے، اور جسے روزوں کی بھی طاقت نہ ہو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھلا دے، جیسے کہ ظہار کے کفارے میں ہے۔ وہاں صاف بیان فرما دیا، یہاں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ یہ ڈرانے اور خوف دلانے کا مقام ہے۔ آسانی کی صورت اگر بیان کر دی جاتی تو ہیبت و عظمت اتنی باقی نہ رہتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روزے کے نیچے کچھ نہیں، اگر ہوتا تو بیان کے ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا، حاجت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں۔ بظاہر قول ثانی ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اس کی تفسیر کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی توبہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس سلسلے میں موقف۔ قتل خطا یعنی خطا سے قتل ہونے والے عمل کے بعد اب قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کی سخت برائی اور نہایت تاکید والی ڈراونی وعید فرمائی جا رہی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی مسلمان بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا کر انہیں پکارتے اور نہ وہ کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوئے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے شرک کا اور قتل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بھی اس مضمون کی آیتیں بہت سی ہیں اور حدیثیں بھی اس باب میں بہت سی وارد ہوئی ہیں۔ مسلم و بخاری میں ہے سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی دنیا میں جن لوگوں نے قتل ناحق کیا ہوگا ان کا اور مقتول کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ نبی داؤد میں ہے ایماندار نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ خون ناحق نہ کرے، اگر ایسا کر لیا تو تباہ ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تو قول ہے کہ جس نے مؤمن کو قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اہل کوفہ جب اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ابن جبیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت والذین لا یدعون جس میں توبہ کا ذکر ہے وہ اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن جبکہ کسی شخص نے اسلام کی حالت میں کسی مسلمان کو غیر شرعی وجہ سے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ سے جب یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہوا تو فرمانے لگے مگر جو نادم ہو تو اس کے لیے توبہ ہے۔ سالم ابن ابی الجعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نابینا ہو گئے تھے ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک شخص آیا اور آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالا؟ آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اس نے پھر پوچھا اگر وہ توبہ کرے نیک عمل کرے اور ہدایت پر جم جائے تو؟ فرمانے لگے اس کی ماں اسے روئے، اسے توبہ اور ہدایت کہاں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کی ماں اسے روئے جس نے مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہے، وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا، اس کی رگوں میں خون اچھل رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری،
اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی اترے گی۔ یہ روایت امام طبری کی تفسیر میں ہے، نیز مسند احمد اور نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ زید بن ثابت، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، عبید بن عمیر، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خیال کے ساتھ ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گا، دوسرے ہاتھ سے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا اور کہے گا اے میرے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ قاتل کہے گا پروردگار، اس لیے کہ آپ کی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس یہ میری راہ میں ہے۔ دوسرا مقتول بھی اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور یہی کہے گا۔ قاتل جواباً کہے گا اس لیے کہ فلاں کی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا گناہ وہ لے کر لوٹا، پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا جس گڑھے میں 70 سال تک تو نیچے ہی چلا جائے گا۔ مسند احمد میں ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیں، لیکن ایک تو وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ جو کسی مؤمن کا قصدن یعنی جان بوجھ کر قاتل بنا۔ ابن مردویہ میں بھی ایسی یہ حدیث ہے اور وہ بالکل غریب ہے۔ محفوظ وہ حدیث ہے جو بحوالہ سند بیان ہوئی۔ حمید رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ابو العالیہ رحمہ اللہ آئے، میرے ایک دوست بھی اس وقت میرے پاس تھے، ہم سے کہنے لگے تم دونوں مجھ سے کم عمر اور زیادہ حفظ والے ہو، آؤ میرے ساتھ بشر بن عاصم کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو بشر رحمہ اللہ سے فرمایا انہیں بھی وہ حدیث سنا دیجئے۔ انہوں نے سنانی شروع کی کہ عتبہ ابن مالک لیثی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، اس نے ایک قوم پر چھاپا مارا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک شخص بھاگا جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک لشکری بھاگا، جب اس کے قریب ننگی تلوار لیے ہوئے پہنچ گیا تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، اس نے کچھ خیال نہ کیا، تلوار چلا دی۔ اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور سخت سست کہا۔ یہ خبر اس شخص کو بھی پہنچی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اس نے تو یہ بات محض قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی۔ رسول اللہ نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی اور خطبہ سناتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، رسول اللہ نے پھر منہ موڑ لیا، اس سے صبر نہ ہو سکا، تیسری بار کہا تو رسول اللہ نے اس کی طرف توجہ کی اور ناراضگی آپ کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ فرمانے لگے قاتل مؤمن پر اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، 3 بار یہی فرمایا۔ یہ روایت نسائی میں بھی ہے۔ بس ایک مذہب تو یہ ہوا کہ قاتل مؤمن یعنی ایمان والے شخص کو قتل کر ڈالنے والے کی توبہ نہیں، دوسرا مذہب یہ ہے کہ توبہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ جمہور سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ اگر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، خشوع خضوع میں لگا رہا، نیک اعمال کرنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور مقتول کو اپنے پاس سے عوض دے کر اسے راضی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب، یہ خبر ہے اور خبر میں نسخ کا احتمال ہی نہیں، اور اس آیت کو مشرکوں کے بارے میں اور اس آیت کو مومنوں کے بارے میں خاص کرنا یہ ظاہر کے خلاف ہے اور کسی صاف دلیل کا محتاج ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر گناہ کو شامل ہے، خواہ کفر و شرک ہو، خواہ شک و نفاق ہو، خواہ قتل و فسق ہو، کچھ ہی ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل ہوں گے، جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو تو نہیں بخشتے، اس کے سوا تمام گناہ جسے چاہیں بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کریمی کے صدقے چاہیے کہ اللہ نے اسی صورت میں اسی آیت سے پہلے بھی جس کی تفسیر اب ہم کر رہے ہیں اپنی عام بخشش کی آیت بیان فرمائی، اور پھر اس آیت کے بعد ہی اسی طرح اپنی عام بخشش کا اعلان پھر کیا، تاکہ بندوں کو اللہ کی کامل مغفرت کی کامل امید بن جائے۔ واللہ اعلم۔ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی اس موقع پر یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے 100 قتل کیے تھے، پھر ایک عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تجھ میں اور تیری توبہ میں کون ہے جو حائل ہو؟
اور اسے کہتا ہے کہ تو اس بد مستی کو چھوڑ کر نیکوں کے شہر میں جا بس۔ چنانچہ ہجرت کرتا ہے اور راستے ہی میں فوت ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پوری کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں یہ ہے تو اس امت مرحومہ میں قاتل کی توبہ کے دروازے بند کیوں ہوئے؟ ان پر تو ہم سے بہت زیادہ پابندیاں تھیں، جن سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا، اور رحمت للعالمین جیسے تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ دین ہمیں دیا جو آسانیوں اور راحتوں والا، سیدھا، صاف اور آسان سہل ہے۔ پس اب یہاں جو سزا قاتل کی بیان فرمائی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی سزا یہ ہے اگر اسے سزا دے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلف کی ایک جماعت یہی فرماتی ہے، بلکہ اس معنی کی ایک حدیث بھی ابن مردویہ میں ہے، لیکن سندن وہ صحیح نہیں۔ اور اسی طرح ہر وعید کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی عمل صالح وغیرہ اس کے مقابل میں نہیں تو اس بدی کا بدلہ وہ ہے جو وعید میں بیان ہوا۔ یہی طریقہ وعید کے بارے میں ہمارے نزدیک نہایت درست اور احتیاط والا ہے، واللہ عالم۔ اور قاتل کے جہنم میں جانے کی تقدیر پر بھی خواہ وہ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ توبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، خواہ بقول جمہور دوسرا نیک عمل نجات دہندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ یہاں خلود یعنی داخل ہونے سے مراد بہت دیر تک رہنا ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ جہنم میں سے وہ بھی نکل آئیں گے جن کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے۔ اور پہلے ایک حدیث بیان ہوئی کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بجز کفر اور قتل مومن کے معاف فرما دے۔ اس آیت میں لفظ عسا امید کا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں امید گو اٹھ جائے پھر بھی وقوع یعنی ایسا ہونا ان دونوں میں سے ایک میں نہیں اٹھتا، اور وہ قتل ہے، کیونکہ شرک و کفر کا معاف نہ ہونا تو الفاظ قرآن سے ثابت ہو چکا، اور جو احادیث گزری جن میں ہے کہ قاتل کو مقتول لے کر آئے گا یہ بالکل ٹھیک ہیں، چونکہ اس میں انسانی حق ہے، وہ توبہ سے ٹل نہیں جاتا، بلکہ انسانی حق تو توبہ ہونے کی صورت میں بھی حقدار کو پہنچانا ضروری ہے۔ اس میں جس طرح قتل ہے اسی طرح چوری ہے، غصب یعنی زبردستی کسی کی چیز ناحق ہتھیا لینا ہے، تہمت لگانا ہے، اور دوسرے حقوق انسانی ہیں جن کا توبہ سے معاف نہ ہونا اجماعاً ثابت ہے، بلکہ توبہ کی صحت کی شرط ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے، اور جب ادائیگی محال ہے تو قیامت کے روز اس کا مطالبہ ضروری ہے، لیکن مطالبہ سے سزا کا واقع ہونا ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ قاتل کے اور سب اعمال صالحہ مقتول کو دے دیے جائیں یا بعض دے دیے جائیں اور اس کے پاس پھر بھی کچھ رہ جائیں اور یہ بخش دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پاس سے اور اپنی طرف سے حور و قصور اور بلند درجات جنت دے کر پورا کر دیں، اور اس کے عوض وہ اپنے قاتل سے درگزر کرنے پر خوش ہو جائے اور قاتل کو اللہ تعالیٰ بخش دیں وغیرہ، واللہ عالم۔ جان بوجھ کر مار ڈالنے والے کے لیے کچھ تو دنیاوی احکام ہیں اور کچھ اخروی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ولیوں کو اس پر غلبہ دیا ہے، فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، یعنی جو ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے پیچھے والوں کو غلبہ دیا ہے، انہیں اختیار ہے کہ یا تو بدلہ لیں یعنی قاتل کو بھی قتل کرائیں یا معاف کر دیں، یا دیت یعنی خون بہا یعنی جرمانہ وصول کر لیں، اور اس کے جرمانے میں سختی ہے جو 3 قسموں پر ہے۔ 30 تو چوتھے سال کے عمر میں لگے ہوئے اونٹ، اور 30 5ویں سال میں لگے ہوئے، اور 40 گابھن اونٹنیاں، جیسے کہ کتب احکام میں ثابت ہیں۔ اس میں ائمہ نے اختلاف کیا ہے کہ اس پر غلام کا آزاد کرنا یا 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھنے کا یا کھانا کھلانا ہے یا نہیں۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور علماء کی ایک جماعت تو اس کے قائل ہیں کہ جب خطا میں یہ ہے تو عمد میں بطور اولا ہونا چاہیے، اور ان پر جواباً جھوٹی غیر شرعی قسم کے کفارے کو پیش کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کا عذر عمدن چھوڑ دی ہوئی نماز کی قضا کو بنایا ہے، جیسے کہ اس پر اجماع ہے خطا میں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب اور دوسرے حضرات کہتے ہیں قتل عمد کفارے سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے اس میں کفارہ نہیں، اور اسی طرح جھوٹی قسم اور ان کے لیے ان دونوں صورتوں میں اور عمدن چھوڑی ہوئی نماز میں فرق کرنے کی کوئی راہ نہیں، اس لیے کہ عمدن چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کے وجوب کے قائل ہیں،
اگلی جماعت کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو مسند احمد میں مروی ہے کہ لوگ واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں کمی زیادتی نہ ہو، تو وہ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کیا تم قرآن لے کر جب پڑھتے ہو تو اس میں کمی زیادتی بھی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارا مطلب یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو سنی ہو وہ بات سنائیے۔ کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میں سے ایک آدمی کی بابت گئے جس نے بوجہ قتل کے اپنے تئیں جہنمی بنا لیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو، اس کے ایک ایک عضو یعنی جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے اس کا ایک ایک عضو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم زندگانی دنیا کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جو اجنبی سلام کرے اسے کافر نہ کہو۔ ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور سلام کیا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان تو ہے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے آئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن کچھ نے اس میں علتیں نکالی ہیں کہ سماک راوی سے سوائے اس طریقے کے اور کوئی مخرج ہی اس کا نہیں، اور یہ کہ اکرمہ سے اس کے روایت کرنے میں بھی تعامل ہے، اور یہ کہ اس آیت کے شان نزول میں اور واقعات بھی مروی ہیں۔ بعض کہتے ہیں محکم ابن جثامہ کے بارے میں اتری ہے، بعض کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے سوا بھی اقوال ہیں، لیکن میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں یہ سب کلام مردود ہے۔ سماک سے اسے بہت سے ائمہ کبار نے روایت کیا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ سے صحیح میں دلیل لی گئی ہے۔ یہی روایت دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری میں مروی ہے۔ سنن سعید ابن منصور میں بھی مروی ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ راستے میں اسے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہیں یقین نہ آیا اور اسے دشمن سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ رسول اللہ نے 1000 دینار دیے اور دیت ادا کی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ محلم ابن جثامہ کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر عدم کی طرف بھیجا۔ جب یہ لشکر بطن عدم میں پہنچا تو عامر ابن عضبت اشجعی اپنی سواری پر سوار مع اسباب کے آ رہے تھے، پس پہنچ کر سلام کیا۔ سب تو رک گئے، لیکن محلم ابن جثامہ نے کچھ آپس کی بنا پر اس پر جھپٹ کر حملہ کر دیا، انہیں قتل کر ڈالا اور اسباب قبضے میں کر لیا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جبکہ انہوں نے قوم کفار کے ساتھ جو مسلمان مخفی ایمان لانے والا تھا اسے قتل کر دیا تھا، باوجود یہ کہ اس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا کہ تم بھی مکے میں اسی طرح تھے کہ ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس غنیمت کے لالچ میں تم غفلت برت رہے ہو اور سلام کرنے والوں کے ایمان میں شک و شبہ کر کے انہیں قتل کر ڈالتے ہو، سنو یہ غنیمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں،
جو وہ تمہیں حلال ذرائع سے دیں گے، اور وہ تمہارے لیے اس مال سے بہت بہتر ہوں گے۔ تم بھی اپنا وہ وقت یاد کرو کہ تم بھی ایسے ہی تھے، اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان ظاہر کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے، قوم میں چھپے چھپے پھرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہیں قوت دی، اور تم کھلے بندوں اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہو۔ تو جو بے اسباب اب تک دشمنوں کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایمان کا اعلان کھلے طور پر نہیں کر سکے، جب وہ اپنا ایمان ظاہر کریں تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور آیت میں ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یعنی اے مسلمانوں یاد کرو جب کہ تم کم تھے، کمزور تھے۔ الغرض ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بکری کا چرواہا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اسی طرح اس سے پہلے جب کہ بے سر و سامانی اور قلت کی حالت میں تم مشرکوں کے درمیان تھے، ایمان چھپائے پھرتے تھے۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم بھی پہلے اسلام والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں اسلام نصیب فرمایا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اس کے بعد کبھی کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہ کروں گا، کیونکہ انہیں بھی اس بارے میں پوری سرزنش ہوئی تھی۔ پھر تاکیداً دوبارہ فرمایا کہ بخوبی تحقیق کر لیا کرو۔ پھر دھمکی دی جاتی ہے کہ اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ سب کی خبر رکھتے ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مؤمن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مؤمن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عام حالات میں جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کے ابتدائی الفاظ اترے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے مؤمن برابر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر اسے لکھوا رہے تھے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں تو نابینا ہوں۔ اس پر الفاظ غیر اولی الضرر نازل ہوئے، یعنی وہ بیٹھ رہنے والے جو بے عذر ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں زید رضی اللہ عنہ سے یوں ثابت ہے کہ آپ اپنے ساتھ قلم دوات اور شانہ لے کر آئے تھے، اور حدیث میں ہے کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد میں شامل ہوتا۔ اس پر وہ الفاظ اترے۔ اس وقت رسول اللہ کی ران زید رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، اس قدر بوجھ ان پر پڑا کہ قریب تھا کہ ران ٹوٹ جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ جس وقت ان الفاظ کی وحی اتری اور سکینت رسول اللہ پر نازل ہوئی، میں یعنی زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پہلو میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ بوجھ مجھ پر رسول اللہ کی ران کا پڑا کہ میں نے اس سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ پھر وحی ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ نے عظیماً تک آیت لکھوائی اور میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا۔ سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابھی تو ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے جو رسول اللہ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بعد میں اترے ہوئے الفاظ کو میں نے ان کی جگہ پر اپنی تحریر میں بعد میں بڑھائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مراد بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر عبداللہ ابن جحش اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے، ہم دونوں نابینا ہیں، کیا ہمیں رخصت ہے؟ تو انہیں آیت قرآنی میں رخصت دی گئی۔ پس مجاہدین کو جن بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ وہی ہیں
جو صحت و تندرستی والے ہوں۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ پس پہلے تو مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر مطلقاً فضیلت تھی، لیکن پھر اسی وحی کے ساتھ جو الفاظ اترے اس نے ان لوگوں کو جنہیں مباح عذر ہوں عام بیٹھ رہنے والوں سے مستثنیٰ کر لیا، جیسے اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار، یہ مجاہدین کے درجے میں ہیں۔ پھر مجاہدین کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ بھی ان لوگوں پر ہے جو بے وجہ جہاد میں شامل نہ ہوئے ہوں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر گزری، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مدینے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس جہاد کے لیے سفر کرو اور جس جنگل میں کوچ کرو وہ تمہارے ساتھ اجر میں یکساں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، باوجود یہ کہ وہ مدینے میں مقیم ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا ثواب بھی جو تمہیں ملتا ہے انہیں بھی ملتا ہے۔ اسی مطلب کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں منظوم کیا ہے، یا راحلین الی البیت العتیق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کو جانے والو، گو تم اپنے جسموں سمیت اس طرف چل رہے ہو، لیکن ہم بھی اپنی روحانی روش سے اسی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ سنو، بے طاقتی اور عذر نے ہمیں روک رکھا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عذر سے رک جانے والا کچھ جانے والے سے کم نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا اور بہت بڑا اجر کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ پھر ارشاد ہے، مجاہدین کو غیر مجاہدین پر بڑی فضیلت ہے، پھر ان کے بلندی درجات، ان کے گناہوں کی معافی اور ان پر جو برکت و رحمت ہے اس کا بیان فرمایا، اور اپنی عام بخشش اور عام رحم کی خبر دی۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہجرت کا بیان۔ محمد بن عبد الرحمن الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس میں میرا نام بھی تھا۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا اکرمہ رحمہ اللہ سے ملا اور اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے اس میں شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا اور کہا، سنو، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا ہے
کہ بعض مسلمان لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یعنی موت کے وقت ان کا اپنی بے طاقتی کا حیلہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور تھے مکے میں ہی۔ ان میں علی بن امیہ بن خلف اور ابو قیس ابن ولید ابن مغیرہ اور ابو منصور ابن حجاج اور حارث ابن زمعہ تھے۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی مکے میں رہ گئے، پھر بدر کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ آئے، پھر بعض میدان جنگ میں بھی کام آئے۔ مقصد یہ ہے کہ آیت کا حکم عام ہے، ہر اس شخص کا جو ہجرت پر قادر ہو پھر بھی مشرکوں میں پڑا رہے اور دین پر مضبوط نہ رہے، وہ اللہ کے نزدیک ظالم ہے، اور اس آیت کی روح سے اور مسلمانوں کے اجماع سے وہ حرام کام کا مرتکب ہے۔ اس آیت میں ہجرت کے چھوڑ دینے کو ظلم کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ان کے نزع یعنی عین موت کے عالم کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ٹھہرے رہے، کیوں ہجرت نہ کی؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر کہیں نہیں جا سکتے تھے، جس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین میں کشادگی نہ تھی؟ سورہ نبی داؤد میں ہے جو شخص مشرکین میں ملا جلا رہے، انہی کے ساتھ رہے سہے، وہ بھی انہی جیسا ہے۔ یہ روایت گو کہ فاضل محقق کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن دیگر شواہد وغیرہ کی بنیاد پر صحیح ہے۔ یہ ہے دوستی کا نتیجہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر جن لوگوں کو ہجرت کے چھوڑ دینے پر ملامت نہ ہوگی ان کا ذکر فرماتے ہوئے کہ جو لوگ مشرکین کے ہاتھوں سے نہ چھوٹ سکیں اور کبھی چھوٹ بھی جائیں تو راستے کا علم انہیں نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ عسیٰ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وجوب اور یقین کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بہت ہی معاف کر دینے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو، سلمہ ابن ہشام کو، ولید ابن الولید کو اور تمام بے بس ناطاقت مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی دیجیے۔ اے اللہ اپنا سخت عذاب قبیلہ مضر پر ڈال دیجیے۔ اے اللہ ان پر ایسی قحط سالی نازل فرمائیے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث کے شواہد صحیح میں بھی اس سند کے سوا اور سندوں سے بھی ہیں جیسے کہ پہلے گزرا۔ صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ان ضعیف عورتوں اور بچوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے اور مشرکوں سے الگ ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہراساں نہ ہو، وہ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پناہ تیار کر دیں گے اور وہ بآرام وہاں اقامت کر سکے گا۔ مراغم کے ایک معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بھی ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے دکھ سے بچاؤ کی بہت سی صورتیں پالے گا، امن کے بہت سے اسباب اسے مل جائیں گے، دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا اور وہ روزی بھی پائے گا، گمراہی سے ہدایت اسے ملے گی اور فقیری تونگری سے بدل جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص بنیت ہجرت اپنے گھر سے نکلا پھر ہجرت گاہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اسے موت آ گئی، اسے بھی ہجرت کا کامل ثواب مل گیا۔ صحیح بخاری، مسلم نیز ابو داؤد وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسے اصل ہجرت کا ثواب نہ ملے گا بلکہ اس کی ہجرت اسی طرف سمجھی جائے گی۔ یہ حدیث عام ہے، ہجرت وغیرہ تمام اعمال کو شامل ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس شخص کے بارے میں ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک عابد کو قتل کر کے 100 پورے کیے، پھر ایک عالم سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
اس نے کہا تیری توبہ کے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تو اپنی بستی سے ہجرت کر کے فلاں شہر چلا جا جہاں اللہ کے عابد بندے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہجرت کر کے اس طرف چلا، راستے میں ہی تھا جو موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا کہ کون ان دونوں میں سے اسے لے گا۔ یہ تو کہہ رہے تھے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، البتہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نماز قصر کے احکام و مسائل۔ فرمان الہی ہے کہ تم کہیں سفر میں جا رہے ہو، یہی الفاظ سفر کے لیے سورہ مزمل میں بھی آئے ہیں، تو تم پر نماز کی تخفیف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ کمی یا تو کمیت میں، یعنی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت ہے، جیسے کہ جمہور نے اس آیت میں سمجھا ہے۔ گو پھر ان میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ سفر اطاعت کا ہو، مثلا جہاد کے لیے یا حج و عمرے کے لیے یا طلب علم اور زیارت کے لیے وغیرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز عطا اور یحییٰ رحمہم اللہ کی ایک روایت کی روح سے امام مالک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، کیونکہ اس سے آگے فرمان ہے اگر تمہیں کفار کی ایذا رسانی کا خوف ہو۔ بعض کہتے ہیں اس قید کی کوئی ضرورت نہیں کہ سفر اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہو، بلکہ نماز کی کمی ہر مباح سفر کے لیے ہے، جیسے اضطرار اور لاچارگی اور بے بسی کی صورت میں مردار کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ سفر معصیت یا نافرمانی کا نہ ہو۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ ائمہ کا یہی قول ہے۔ بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ ہر سفر میں نماز کو قصر کرنا چاہیے، سفر خواہ مباح ہو خواہ ممنوع ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے اور مسافروں کو ستانے کے لیے نکلا ہو، اسے بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ امام ثوری اور ابو داؤد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے کہ آیت عام ہے، لیکن یہ قول جمہور کے قول کے خلاف ہے۔ کفار سے ڈر کی جو شرط لگائی ہے، یہ باعتبار اکثریت کے ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ عموماً یہی حال تھا، اس لیے آیت میں بھی اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد کے سفر مسلمانوں کے سب خوف والے ہی ہوتے تھے، قدم قدم پر دشمن کا خطرہ رہتا تھا، بلکہ مسلمان سفر کے لیے نکل ہی نہ سکتے تھے بجز اس کے کہ یا تو جہاد کو جائیں یا کسی خاص لشکر کے ساتھ جائیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب منطوق باعتبار غالب کے آئے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا، جیسے اور آیت میں ہے کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کرنا چاہتی ہوں، اور جیسے فرمایا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے، پس جیسے کہ ان دونوں آیتوں میں قید کا بیان ہے، لیکن اس کے ہونے پر ہی حکم کا دار و مدار نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی حکم وہی ہے، یعنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے، گو وہ پاک دامنی چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں۔ اسی طرح اس عورت کی لڑکی حرام ہے جس سے نکاح ہو کر صحبت ہو گئی ہو، خواہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، حالانکہ دونوں جگہ قرآن میں قید موجود ہے۔ پس جس طرح ان دونوں موقعوں میں بغیر ان قیود کے بھی حکم یہی ہے، اسی طرح یہاں بھی گو خوف نہ ہو، تاہم محض سفر کی وجہ سے نماز کو قصر کرنا جائز ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ یعلا ابن امیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے ہوا تھا اور یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے،
تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ روایت مسلم اور سنن وغیرہ میں بھی ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ ابو حنظلہ حذا رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں تو خوف کے وقت 2 رکعت ہیں اور اس وقت تو پوری طرح امن و امان ہے، تو آپ نے فرمایا یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن ترمذی نیز نسائی وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص کے سوال پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا آسمان سے تو رخصت اتر چکی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آیت آ چکی ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے لوٹا دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم نے باوجود امن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں۔ اور سنن ترمذی نیز نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ معظمہ کی طرف چلے، بجز خوف ربانی کے کسی دشمن کا خوف نہ تھا، اور آپ برابر 2 رکعت ہی ادا فرماتے رہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ واپسی میں بھی یہی 2 رکعت رسول اللہ پڑھتے رہے، اور مکے میں اس سفر میں رسول اللہ نے 10 روز قیام کیا تھا۔ مسند احمد میں حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں ظہر کی اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی ہیں، حالانکہ اس وقت ہم بکثرت تھے اور نہایت ہی پرامن تھے۔ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں 2 رکعت پڑھی ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ اب اپنی خلافت کے آخری زمانے میں پوری پڑھنے لگے ہیں۔ بخاری کی اور روایت میں ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی 4 رکعتوں کا ذکر آیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مینا میں 2 رکعت پڑھی ہیں، یعنی سفر میں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، کاش کے بجائے ان 4 رکعتوں کے میرے حصے میں 2 ہی مقبول رکعت آتی۔ بس یہ احادیث کھلم کھلا دلیل ہے اس بات کی کہ سفر کی 2 رکعت کے لیے خوف کا ہونا شرط نہیں، بلکہ نہایت امن و اطمینان کے سفر میں بھی 2 گانا ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں کیفیت میں یعنی قراءت قومہ، رکوع اور سجود وغیرہ میں قصر اور کمی مراد ہے، نہ کہ کمیت میں یعنی تعداد رکعت میں تخفیف کرنا۔ ضحاک، مجاہد اور سدی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے جیسے کہ آ رہا ہے۔ اس کی ایک دلیل امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نماز 2 رکعتیں ہی سفر حضر میں فرض کی گئی تھیں، پھر سفر میں تو وہی 2 رکعتیں ہیں اور اقامت کی حالت میں 2 اور بڑھا دی گئیں۔ بس علماء کی یہ جماعت کہتی ہے کہ اصل نماز 2 رکعت تھی، تو پھر اس آیت میں قصر سے مراد کمیت یعنی رکعت کی تعداد میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس قول کی بہت بڑی تائید صراحتاً اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 2 رکعت ہیں، اور ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور عید الفطر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے، یہی پوری نماز ہے، قصر والی نہیں۔ یہ حدیث نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ اس کی سند بشرط مسلم ہے۔ اس کے راوی ابن ابی لیلہ کا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے، اور خود اس روایت میں اور اس کے سوا بھی صراحتاً موجود ہے، اور یہی ٹھیک بھی ہے انشاءاللہ۔ گو بعض محدثین اس کے سننے کے قائل نہیں، لیکن اسے مانتے ہوئے بھی اس سند میں نقصان نہیں آتا، کیونکہ بعض طرق میں ابن ابی لیلہ کا ایک راوی سے اور ان کا عمر رضی اللہ عنہ سے سننا مروی ہے، اور ابن ماجہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا اور ان کا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا بھی مروی ہے، واللہ اعلم۔ صحیح مسلم وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز کو اقامت کی حالت میں 4 رکعت فرض کیا ہے، اور سفر میں 2 رکعت، اور خوف میں 1 رکعت، بس جیسے کہ حضر میں اس سے پہلے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا پڑھی جاتی تھی، اسی طرح سفر میں بھی۔ اور اس روایت میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں جو اوپر گزری کہ حضر میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت ہی فرض کی تھیں، کچھ منافات نہیں،
اس لیے کہ اصل 2 ہی تھیں، بعد میں 2 اور بڑھا دی گئیں، پھر حضر کی 4 رکعتیں ہو گئیں، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اقامت کی حالت میں فرض 4 رکعتیں ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں ہے، واللہ عالم۔ الغرض یہ دونوں روایتیں اسے ثابت کرتی ہیں کہ سفر میں 2 رکعت نماز ہے، اور وہی پوری نماز ہے، کمی والی نہیں، اور یہی عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے۔ تو مراد اس میں قصر کیفیت ہے، جیسے کہ صلاۃ خوف میں، اسی لیے فرمایا ہے اگر تم ڈرو اس بات سے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا جب تم ان میں ہو اور نماز پڑھو تو بھی۔ پھر قصر کا مقصود صفت اور کیفیت بھی بیان فرما دی۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب صلاۃ خوف کو اسی آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سے مُحِینًا تک لکھ کر شروع کیا ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی کا وقت ہے، انسان اپنی سواری پر نماز و تکبیریں پڑھ لے، اس کا منہ جس طرف بھی ہو اسی طرف ہی صحیح ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جب تم نے 2 رکعت پڑھیں تو وہ قصر کی پوری مقدار ہے، ہاں جب کافروں کے فتنہ انگیزی کا خوف ہو تو 1 ہی رکعت قصر ہے، اور یہ بجز ایسے خوف کے وقت کے حلال نہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسے مجاہد اور سدی اور جابر ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، اور اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ خالد ابن اسید رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں صلاۃ خوف کے قصر کا حکم تو ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں، لیکن صلاۃ مسافر کے قصر کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ملتا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں نماز کو قصر کرتے ہوئے پایا، اور ہم نے بھی اس پر عمل کیا۔ خیال فرمائیے کہ اس میں قصر کا اطلاق صلاۃ خوف پر کیا، اور آیت سے مراد بھی صلاۃ خوف لی اور صلاۃ مسافر کو اس میں شامل نہیں کیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس کا اقرار کیا۔ اس آیت سے مسافرت کی نماز کا قصر بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند بتایا۔ اس سے زیادہ صراحت والی روایت ابن جریر رحمہ اللہ کی ہے کہ سماک رحمہ اللہ آپ سے صلاۃ سفر کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سفر کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہی 2 رکعت سفر کی پوری نماز ہے، قصر نہیں۔ قصر تو صلاۃ خوف میں ہے کہ امام ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھاتا ہے، دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہے، پھر یہ چلے گئے وہ آ گئے، 1 رکعت امام نے انہیں پڑھائی تو امام کی 2 رکعت ہوئیں، اور ان دونوں جماعتوں کی 1 رکعت ہوئی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ اے نبی ان میں ہو اور انہیں نماز میں کھڑا کر لو تو چاہیے کہ ان کی 1 جماعت تو آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ تو ہٹ کر آپ کے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیماری ہو جانے کے اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نماز خوف کا بیان۔ نماز خوف یعنی ڈر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کی کئی قسمیں ہیں اور مختلف صورتیں اور حالتیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قبلے کی طرف ہے، کبھی دشمن دوسری جانب ہوتا ہے۔ نماز بھی کبھی 4 رکعت کی ہوتی ہے
کبھی 3 رکعت کی جیسے مغرب، کبھی 2 جیسے فجر اور صلاۃ سفر، کبھی جماعت سے ادا کرنی ممکن ہوتی ہے، کبھی لشکر اس طرح گھتے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز با جماعت ممکن ہی نہیں ہوتی، بلکہ الگ الگ قبلے کی طرف اور غیر قبلے کی طرف پیدل اور سوار جس طرح بن پڑے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے اور جائز بھی ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچتے جائیں، ان پر برابر حملے کرتے جائیں، نماز بھی ادا کرتے جائیں۔ ایسی حالت میں صرف 1 رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے جواز کا علماء کا فتویٰ ہے، اور دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ عطا، جابر، حسن، مجاہد، حکم، قتادہ، حماد، طاؤوس، ضحاک، محمد ابن نصر المروزی، ابن حزم رحمہم اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ صبح کی نماز میں 1 ہی رکعت اس حالت میں رہ جاتی ہے۔ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی دوڑ دھوپ کے وقت 1 ہی رکعت کافی ہے، اشارے سے ادا کرے، اگر اس قدر بھی قادر نہ ہو تو سجدہ کر لے، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں صرف 1 تکبیر ہی کافی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سجدہ اور 1 تکبیر سے مراد بھی 1 رکعت ہو، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا فتویٰ ہے، اور یہی قول ہے جابر ابن عبداللہ ابن عمر، کعب رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام کا۔ سدی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا قول صرف 1 تکبیر کا ہی بیان ہوا ہے، اس کے بیان کرنے والے اسے پوری رکعت پر محمول نہیں کرتے، بلکہ صرف تکبیر ہی جو ظاہر ہے مراد لیتے ہیں، جیسے کہ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امیر عبد الوہاب ابن بخت مکی بھی اسی طرف گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اسے اپنے نفس میں بھی نہ چھوڑے، یعنی نیت ہی کر لے، واللہ عالم۔ لیکن صرف نیت کر لینے یا صرف اللہ اکبر کہہ لینے پر اکتفا کرنے یا صرف 1 ہی سجدہ کر لینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نظر سے نہیں گزری، واللہ عالم۔ بعض علماء نے ایسے خاص اوقات میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کی رخصت بھی دی ہے۔ ان کی دلیل ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں سورج ڈوب جانے کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھی تھی، پھر مغرب عشاء کی، پھر اس کے بعد بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے کی جنگ کے دن ان کی طرف جنہیں بھیجا تھا انہیں تاکید کر دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ جماعت ابھی راستے میں ہی تھی جو عصر کا وقت آ گیا، تو بعض نے تو کہا اللہ کے رسول کا مقصد اس فرمان سے صرف یہی تھا کہ ہم جلدی یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ پہنچیں، نہ یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تو راستے میں ہی بروقت نماز ادا کر لی، اوروں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ہم نے اس پر تفصیلی بحث اپنی کتاب السیرہ میں کی ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ صحیح بات کے قریب وہ جماعت تھی جنہوں نے وقت پر نماز ادا کر لی، گو دوسری جماعت بھی معذور تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اس جماعت نے جہاد کے موقع پر دشمنوں پر طاقت کرتے ہوئے ان کے قلعے کی طرف یورش جاری رکھتے ہوئے نماز کو مؤخر کر دیا۔ دشمنوں کا یہ گروہ ملعون یہودیوں کا تھا جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا اور صلح کے خلاف کیا تھا، لیکن جمہور کہتے ہیں صلاۃ خوف کے نازل ہونے سے یہ سب منسوخ ہو گیا۔ یہ واقعات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ صلاۃ خوف کے حکم کے بعد اب جہاد کے وقت نماز کو وقت سے ٹالنا جائز نہیں رہا۔ سنن نسائی میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہی ظاہر ہے جسے شافعی رحمہ اللہ نے مروی کیا ہے، لیکن صحیح بخاری کے باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون میں ہے کہ اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فتح کی تیاری ہو اور نماز با جماعت کا امکان نہ ہو تو ہر شخص الگ الگ اپنی اپنی نماز اشارے سے ادا کر لے، یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو نماز میں تاخیر کر لیں یہاں تک کہ جنگ ختم ہو یا امن مل جائے، اس وقت 2 رکعت پڑھ لیں، اور اگر امن نہ ملے تو 1 رکعت ادا کر لیں۔ صرف تکبیر کا کہہ لینا کافی نہیں، ایسا ہی ہو تو نماز کو دیر کر کے پڑھیں جبکہ اطمینان نصیب ہو جائے۔ مکحول رحمہ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تستر نامی علاقے کے قلعے کے محاصرے میں موجود تھا۔ صبح صادق کے وقت دست بدست جنگ شروع ہوئی اور سخت ہنگامہ کا رن پڑا۔
ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے اور برابر جہاد میں کفار کے ساتھ مشغول رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلعے پر قابض کر دیا، اس وقت ہم نے دن چڑھے نماز پڑھی۔ اس جنگ میں ہمارے امام ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس نماز کے بدلے ساری دنیا اور اس کی تمام چیزیں بھی مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کو تاخیر کرنا بیان کرتے ہیں۔ پھر بنو قریظہ والا واقعہ اور رسول اللہ کا فرمان کہ تم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا وارد کرتے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ایسی اشد لڑائی اور پورے خطرے اور قریب فتح کے موقع پر اگر نماز مؤخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ والا فتح تستر کا واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ہے، اور یہ منقول نہیں کہ خلیفۃ المسلمین نے یا کسی اور صحابی نے نماز کو ایسے وقت میں تاخیر سے پڑھنے پر اعتراض کیا ہو۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پر بھی صلاۃ خوف کی آیتیں موجود تھیں، اس لیے کہ یہ آیتیں غزوہ ذات الرقاع میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے، اور اس پر جمہور علماء سیر و مغازی کا اتفاق ہے۔ محمد ابن اسحاق، موسیٰ ابن عقبہ واقدی، محمد بن سعد کاتب واقدی اور خلیفہ ابن خیاط وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ غزوہ ذات الرقاع خندق کے بعد ہوا تھا بسبب حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے، اور یہ خود خیبر میں ہی آئے تھے، واللہ اعلم۔ لیکن تعجب تو اس امر پر ہے کہ قاضی ابو یوسف مزنی اور ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف منسوخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں دیر کے نماز پڑھنے سے۔ یہ قول بالکل ہی غریب و عجیب ہے، اس لیے کہ غزوہ خندق کے بعد کی صلاۃ خوف کی احادیث ثابت ہیں۔ اس دن کی نماز کی تاخیر کو امام مکحول اور امام اوزاعی رحمہم اللہ کے قول پر ہی محمول کرنا زیادہ قوی اور زیادہ درست ہے، یعنی ان کا وہ قول جو بحوالہ بخاری بیان ہوا کہ قرب فتح اور عدم امکان صلاۃ خوف کے وقت تاخیر جائز ہے، واللہ اعلم۔ یعنی اگر فتح کی امید اور اس کے نشانات ظاہر ہوں اور نماز وقت پر پڑھنے کا امکان نہ ہو تو صلاۃ خوف کو تاخیر سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت میں حکم ہوتا ہے کہ جب تم اے نبی انہیں باجماعت نماز پڑھائے، یہ حالت پہلی حالت کے سوا ہے۔ اس وقت یعنی انتہائی خوف کے وقت تو ایک ہی رکعت جائز ہے، اور وہ بھی الگ الگ پیدل سوار قبلے کی طرف منہ کر کے یا نہ کر کے، جس طرح بھی ممکن ہو، جیسے کہ حدیث گزر چکی۔ یہ حال امامت اور جماعت کا بیان ہو رہا ہے۔ جماعت کے واجب ہونے پر یہ آیت بہترین اور مضبوط دلیل ہے کہ جماعت کی وجہ سے بہت کمی کر دی گئی۔ اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو یہ صورت جائز نہ کی جاتی۔ بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ لفظ ہیں کہ جب آپ اے نبی ان میں ہو، اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو معلوم ہوا کہ صلاۃ خوف کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ ہے۔ یہ استدلال بالکل ضعیف و کمزور ہے۔ یہ استدلال تو ایسا ہی ہے جیسا استدلال ان لوگوں کا تھا جو زکوٰۃ کو خلفائے راشدین سے روک بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، یعنی آپ اے نبی لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ لیں جس سے آپ انہیں پاک و صاف کریں اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے بعد کسی کو زکوٰۃ نہ دیں گے، بلکہ ہم آپ اپنے ہاتھ سے خود جسے چاہیں دیں گے، اور صرف اسی کو دیں گے جس کی دعا ہمارے لیے سبب سکون بنے۔ لیکن یہ استدلال ان کا واہیہ تھا، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے رد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ ان میں سے جن لوگوں نے اسے روک لیا تھا ان سے جنگ کی۔ آئیے ہم آیت کی صفت بیان کرنے سے پہلے اس کا شان نزول بیان کر دیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ بنو نجار کی ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم برابر ادھر آمد و رفت کیا کرتے ہیں، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ تو اللہ عز و جل نے اپنا یہ قول نازل فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ پھر سال بھر تک کوئی وحی نہ آئی۔ پھر جبکہ رسول اللہ ایک غزوے میں تھے، ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مشرکین کہنے لگے افسوس، کیا ہی اچھا موقع ہاتھ سے جاتا رہا، کاش کہ ان کی نماز کی حالت میں
ہم ایک بارگی اچانک ان پر حملہ کر دیتے۔ اس پر بعض مشرکین نے کہا یہ موقع تو تمہیں پھر بھی ملے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ دوسری نماز یعنی نماز عصر کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد ان خفتم سے پوری 2 آیتوں تک نازل فرما دی اور کافر ناکام رہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کی تعلیم دی، لیکن یہ سند انتہائی کمزور ہے۔ گوئی یہ سیاق نہایت ہی غریب ہے، لیکن اسے مضبوط کرنے والی اور روایتیں بھی ہیں۔ مسند احمد، ابو داود اور نسائی وغیرہ میں ہے کہ ابو عیاض زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عصفان میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، اور مشرکین کے لشکر کے سردار تھے۔ یہ لوگ ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے تھے۔ تب ہم نے یہ قبلہ رخ ظہر کی نماز جب ہم نے ادا کی تو مشرکوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ کہنے لگے افسوس ہم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ وقت تھا کہ یہ ادھر نماز میں مشغول تھے اور ہم ان پر دفعتاً دھاوا بول دیتے۔ پھر ان میں کے بعض جاننے والوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد ان کی ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور وہ نماز تو انہیں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت سے ہی پس ظہر اثر کے درمیان اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور آیت اذا کنتم فیہم اتاری۔ چنانچہ اثر کی نماز کے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم نے ہتھیار سجا لیے اور اپنی 2 صفیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ قیام میں، رکوع میں، قومے میں سب کے سب ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو 2 صفوں میں سے پہلی صف رسول اللہ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف کھڑی کی کھڑی ان کی نگہبانی کرتی رہی۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اب دوسری صف والے سجدے میں گئے۔ جب یہ دونوں سجدے کر چکے تو اب پہلی صف والے دوسری صف کی جگہ چلے گئے اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے۔ پھر قیام، رکوع اور قومہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ ادا کیا۔ اور جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو صف اول میں آپ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف والے کھڑے ہوئے پہرا دیتے رہے۔ جب یہ سجدوں سے فارغ ہو گئے اور اتحیات میں بیٹھے تب دوسری صف کے لوگوں نے سجدے کیے اور اتحیات میں سب کے سب ساتھ مل گئے اور سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے ایک ساتھ پھیرا۔ صلاۃ خوف ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عصفان میں پڑھی اور دوسری مرتبہ بنو سلیم کی زمین میں۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور شاہد بھی اس کے بکثرت ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت اختصار کے ساتھ ہے اور اس میں ہے باوجود یہ کہ سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی چوکیداری کر رہے تھے۔ ابن جریر میں ہے کہ سلیمان ابن قیس یشکوری نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نماز کے قصر کرنے کا حکم کب نازل ہوا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریشیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، ہم اس کی طرف چلے۔ جب نخلا میں پہنچے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچا لیں گے۔ پھر تلوار کھینچ لی اور ڈرایا دھمکایا۔ پھر کوچ کی منادی ہوئی اور رسول اللہ ہتھیار سجا کر چلے۔ پھر اذان ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا اور دوسرا حصہ پہرا دے رہا تھا۔ جو آپ کے متصل تھا وہ 2 رکعت آپ کے ساتھ پڑھ کر پیچھے ہٹ کر پیچھے والوں کی جگہ چلے گئے اور پیچھے والے اب آگے بڑھ آئے اور ان اگلوں کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ پس رسول اللہ کی 4 رکعتیں ہوئیں اور سب کی 2 ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی کمی کا اور ہتھیار لیے رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ مسند احمد کی اسی حدیث میں ہے کہ جو شخص تلوار تانے رسول اللہ پر حملہ ور ہوا تھا یہ دشمن کے قبیلے میں سے تھا، اس کا نام غورث ابن حارث تھا۔ جب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے کہا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ معافی مانگنے لگا کہ مجھ پر آپ رحم کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول برحق ہونے کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں، ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ سے لڑوں گا نہیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں گا جو آپ سے برسر پیکار ہوں یعنی آپ سے لڑتے ہوں۔ آپ نے اسے معافی دے دی
جب یہ اپنے والوں میں آیا تو اپنے مشرک کفار رشتہ داروں کنبہ قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا، روئے زمین پر رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ اور ابن ابی حاتم نیز نسائی کی روایت میں ہے کہ یزید الفقیر رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سفر میں جو 2 رکعات ہیں کیا یہ قصر کی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوری نماز ہے، قصر تو بوقت جہاد 1 رکعت ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا اسی طرح ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے سلام کے ساتھ آپ کے پیچھے والوں نے اور ان لوگوں نے سلام پھیرا، اور ان میں دونوں حصے فوج کے ساتھ 1 رکعت پڑھنے کا بیان ہے۔ بس سب کی 1 رکعت ہوئی اور رسول اللہ کی 2 رکعتیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک جماعت رسول اللہ کے پیچھے صف بستہ نماز میں تھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل تھی۔ پھر 1 رکعت کے بعد رسول اللہ کے پیچھے والے اگلوں کی جگہ آ گئے اور یہ پیچھے آ گئے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں سالم عن ابیہ کی سند سے مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے 1 رکعت اپنی اپنی ادا کر لی۔ اس حدیث کی بھی بہت سی سندیں اور بہت سے الفاظ ہیں۔ حافظ ابو بکر ابن مردویہ نے ان سب کو جمع کر دیا ہے، اور اسی طرح ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی۔ ہم اسے کتاب احکام کبیر میں لکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ خوف کی نماز میں ہتھیار لیے رہنے کا حکم بعض کے نزدیک تو بطور وجوب کے ہے، کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ یہی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے، اور اسی کی تائید اس آیت کے پچھلے فقرے سے بھی ہوتی ہے کہ بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اپنا بچاؤ ساتھ لیے رہو، یعنی ایسے تیار رہو کہ وقت آتے ہی بے تکلف بے تکلیف ہتھیار سے آراستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔